طاعة الله. الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده ولا وعلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى صلوات بعض بلد سب مل کے اس سے بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھیے باب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ حضرات نزدیک تشریف لے آئیں تو مجلس کی رونق میں اور اضافہ ہو جائے گا اور تیزی سے مطالب آپ تک پہنچ سکیں گے. نعرہ حیدری علی مولا مجلس اعضاء برپائے بسلسلہ تذکرہ شہادت باب الحوائج باب المدعات قاضی الحاجات امام الوفی امام الذکی امام البیان امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. اور میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں جس آیا وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس مختصر گفتگو کے لیے یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 33ویں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے. ہر صاحب ایمان صلوات بھیجئے محمد والے ہر صاحب دیکھئے مذہب آل محمد کبھی بھی تعداد سے متاثر نہیں ہوتا. ہمارا تعلق ان سے جہاں 72-9 لاکھ سے ٹکرا جاتے ہیں. تاخیر ہو چکی ہے اور مجھے 2 جگہ اور بھی حاضر ہونا ہے. میں چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں جو کچھ آپ کے حوالے کر سکوں وہ تیزی سے میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. اس کے لیے آپ کی رضاکارانہ بیداری تیاری اور توجہ کی ضرورت ہے. جتنے بہتر طریقے سے آیت پہنچ جائے گی اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہے. ہر صاحب ایمان کو پروردگار حکم کے لہجے میں ایک مشورہ دے رہا ہے. آیت آپ تک پہنچ گئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امام کا نام موسیٰ ہے لقب کاظم ہے. آیت آپ کے حوالے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے ایمان والو خبردار موسیٰ کو اذیت پہنچانے والوں میں سے نہ ہو جانا. پتہ نہیں توجہ فرمانا ہے آپ حضرات یا نہیں. کیا کہا میں نے؟ اے ایمان والوں موسیٰ کو اذیت پہنچانے والوں میں سے نہ ہو جانا. فبرّہ اللہ ممن قالوا. اور اللہ نے وہ جو لوگوں نے موسیٰ پہ الزام لگایا اس سے موسیٰ کو بری کر دیا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. اور موسیٰ ہمارے نزدیک وجاہت والا وجیح تھا.
موسیٰ ہمارے نزدیک وجاہت والا تھا، وجیح تھا۔ یہ وجیح کیسے سمجھاؤں؟ دعائے توسل تو پڑھتے ہیں آپ، یا وجیح عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک وجاہت والے۔ لیکن میں کیا کروں کہ اللہ موسیٰ کے چہرے کو وجاہت والا کہہ رہا ہے، پالنے والے بڑی وجاہت ہے جناب موسیٰ کے چہرے کی، لیکن میں نے شیعہ سنی کتابوں میں آج تک ایک روایت بھی نہیں دیکھی بڑا وجاہت والا چہرہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن کہیں دکھائیے کہ اس موسیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ ہو جائیے، کہیں دکھائیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل کے موسیٰ کو اللہ نے وجاہت والا بھی کہا، مگر چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا۔ آئیے ایک موسیٰ بنی اسرائیل کا ہے، ایک موسیٰ بنی ہاشم کا ہے، اس موسیٰ کو وجاہت والا کہہ کے بھی چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، اس موسیٰ کو دیکھتے بھی رہیں تو عبادت۔ ایسا آسان کر کے اس سے تیز منزلوں سے میں اپنے سننے والوں کو گزار نہیں سکتا۔ کیا کہا؟ میرے مالک یہ عزادار، بیدار، ماتمدار شیعان حیدر کرار کا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ بڑے چرچے ہیں جناب موسیٰ کی ہیبت کے، لیکن میں کیا کروں کہ جناب موسیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت تو نہیں ہے۔ وجیح ہیں، عزت والے ہیں، اتنی وجاہت والے ہیں کہ تو جناب موسیٰ کی دعا کو رد نہیں کرتا، اپنا کلیم بنایا ہے، لیکن بہرحال وجیح ہے۔ یہ میرا مجمع پوچھ رہا ہے وجہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں مگر وجاہت والا ہے، اور میرے امام موسیٰ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پلٹ کے جو جملہ پروردگار نے ارشاد فرمایا، میں اس مختصر مجلسی مجمع کی نظر کر رہا ہوں، پلٹ کے کا سنو، موسیٰ وجیح تھا، موسیٰ کاظم وجہ اللہ۔ علی مولا اتنی بلند صلوات بھی تو بڑی ہے نا مولا کی بات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں بڑی بیداری سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں جس بھی تعداد میں موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ فضیلت مولا کی آپ تک پہنچتی رہے۔ وہ صرف وجیح ہے۔ پوری تاریخ انبیاء دیکھ جائیے، میں منبر سے کہہ رہا ہوں، اور شیعہ سنی کتابیں دیکھنے کے بعد، شیعہ سنی قصص الانبیاء کی کتابیں دیکھنے کے بعد یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، جناب موسیٰ کے کسی دشمن نے چہرہ دیکھ کر اعتراف عظمت موسیٰ نہیں کیا۔ دکھائیے کہ کہیں فرعون نے دیکھا ہو جناب موسیٰ کا چہرہ اور اتنا متاثر ہوا ہو کہ کہے کہ میں نے اپنی خدائی کو چھوڑ کے آپ کو نبی ماننا شروع کر دیا۔ جسے یاد ہے اسے یاد ہے، اور جسے نہیں یاد اس سے مشہور واقعہ مولا کی سیرت کا نہیں ہے۔ بلایا گیا تھا اس عورت کو امام کے کردار پر انگشت نمائی کے لیے، مگر اب جو زندان سے باہر آئی ہے اور پوچھنے والے نے پوچھا کیا لے کر آئی؟ جواب جس کام کے لیے بھیجا تھا، کہ کس کے پاس بھیج دیا؟ جس کی چہرے کو دیکھ کر میری ذات میں تقویٰ آ گیا۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے مولا کا، نام موسیٰ آپ جانتے ہیں اور کاظم لقب ہے۔ کاظم مولا کے ناموں میں سے، القاب میں سے ایک لقب ہے، لیکن نام وہی ہے۔ تو یہاں لکھنے والوں نے ایک تصور یہ پیدا کر دیا کہ شاید نبی اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے نام پر میرے امام کا نام رکھا گیا۔ اگر یہی بات ہے تو ایک عالم نے ایک جملہ لکھا ہے آپ کے حوالے، کم از کم مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور 12 امام، اور عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ابھی کچھ نہیں تھا، اور میرا نبی کہتا ہے ابھی بشریت تو بشریت، ابو البشر بھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں صرف تھا نہیں، نبی تھا۔ نہیں غور فرما رہے آپ، میں صرف تھا نہیں، نبی تھا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 14 معصومین تب بھی تھے جب ابھی بشریت نہیں تھی۔ اس عالم کا جملہ آپ کے حوالے، وہ کہتے ہیں اذن این الکلیم اذا بعرش یلوہ کاظم اسما و نورا، وہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے نام پر موسیٰ کاظم کا نام رکھا گیا تو بتاؤ اللہ نے عرش پر 14 معصومین کے نام لکھے، ابھی کچھ خلق نہیں ہوا تھا۔ جب خلق نہیں ہوا تھا موسیٰ کاظم کا نام تب بھی عرش پر جگمگا رہا تھا، اس وقت موسیٰ کلیم اللہ کہا۔
وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، اب جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ تو بولے نا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل والے کے نام پہ بنی ہاشم والے کا نام نہیں رکھا گیا، جو پہلے ہو نام اس پہ رکھا جاتا ہے، بنی ہاشم والے کے نام پہ بنی اسرائیل۔ مل کے نعرہ حیدری علی وہ مولا۔ کہتے ہیں اسی لیے تو یہ فرق ہے کردار و عظمت موسیٰ بنی اسرائیل اور موسیٰ بنی ہاشم میں۔ جلدی سے وقت یاد دلاؤں آپ کو، ایک صلوات ایسی پڑھیں گے پتہ چلے سننا چاہ رہے ہیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کہتے ہیں میری نظر سے دیکھو تو فرق یہ ہے، علامہ محمد علی قائنی لکھ رہے ہیں، سنو میری نظر سے دیکھو تو فرق یہ ہے کہ موسیٰ طور پہ کھڑے اور اللہ پوچھ رہا ہے ما تلکا بیمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ نہیں غور فرما رہے آپ، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے، کہا ذرا پھینکو تو صحیح، جناب موسیٰ نے پھینکا، قرآن کہتا ہے عصا اژدہا بنا، رینگنے لگا۔ اب قرآن نے کہا موسیٰ خذھا ولا تخف، اٹھا لو خوف نہ کرو، اٹھا لو خوف نہ کرو، اٹھا لو خوف نہ کرو۔ اصا زیدی کے کوئی لفظ اپنی جانب سے ہو تو میں مجرم، قرآن کہہ رہا ہے، روایت ہوتی تو یہ کہہ کے منہ موڑ لیتا کہ راوی ضعیف ہے، قرآن کہہ رہا ہے خذھا ولا تخف، موسیٰ خوف نہ کرو، یہ خوف نہ کرو کہنا بتا رہا ہے کہ دل میں خوف آ رہا ہے۔ بھائی اسی سے کہا جاتا ہے نا ڈرو نہیں، کہ جس کے بعد شائبہ کے ڈر آ رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے میری کیا مجال کہ میں جناب موسیٰ کے بارے میں یہ جسارت کروں، لیکن جس کا بندہ ہے جناب موسیٰ، اللہ کے تو بندے ہیں نا، وہ کہہ رہا ہے لا تخف، خوف نہ کرو، اٹھا لو۔ دیکھیے آج کا جو دن آپ نے گزارا ہے نا وہ فتح خیبر کا دن ہے، آج ہی اگر جملہ نہ کہوں تو پھر کب جملہ کہوں؟ جناب موسیٰ عین جوانی میں ہے، عصا بھی اپنی لکڑی کا ہے، پھینک کے عصا بنا تو اپنے لکڑی کے عصا کے اتنا خوف آیا کہ اٹھا نہ سکے، علی جھولے میں ہے، اژدہا بھی دشمن کا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری علی مولا۔ واہ واہ واہ۔ عصا بھی دشمن کا ہے، 24 رجب کو اگر یہ فقرہ نہ کہوں تو کب کہوں؟ عصا بھی دشمن کا ہے، علی نے 2 انگلیوں سے چیرا تو پردے سے ماں کی آواز آئی کأنک حیدر، والی یہ تو حیدر ہے۔ سب مل کے مولا کا نام لیں تو روحانیت دوبالا ہو جائے۔ حیدری علی مولا۔ واہ 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 واہ۔ عصا بھی دشمن کا، اژدہا بھی دشمن کا، یہاں لکڑی بھی اپنی ہر وقت ہاتھ میں ہے، عصا بھی پاس ہے، اژدہا بنا۔ عین جوانی کا عالم ہے، یہاں علی کا بظاہر بچپن ہے۔ امام ہمارا عقیدہ جس لمحے دنیا میں آتا ہے امام ہوتا ہے، بظاہر بچپن ہے۔ اگر کوئی ناراض نہ ہو جائے تو فقرہ کہوں، ارے جس علی کے بچپن سے نبوت کی جوانی مقابلہ نہ کر سکے، اس علی کی جوانی سے عرب کے بدو کیا مقابلہ کرے؟ یہ تو پہلے علی کی بات ہے، مجھے تو دادا کے ذکر سے پوتے کے ذکر تک لانا ہے آپ کو، میں موضوع نہیں بھولا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اپنا اژدہا بنا تو خوف آ گیا، کہتے عصا سے کہ تو میرا مطیع ہے، میرا اژدہا ہے۔ اس کے برعکس دشمن کا دربار ہے، بنی ہاشم کا موسیٰ ہے، شیر کی تصویر ہے۔ جملہ سنیے امام کا، شیر کی تصویر ہے، دسترخوان لگایا گیا، واقعہ تو آپ کا بہت سنا ہوا، مجھے رکنا نہیں ہے، دسترخوان لگایا گیا، جادوگر بلائے گئے، توجہ، اور اس نے عمل ناموس کیا۔ اب میں کیا کروں کہ عمل ناموس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا، یہاں مولا کا خادم ہاتھ بڑھاتا ہے، روٹی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ امام نے کہا ہارون تیرے دربار میں کوئی ایسا بدبخت ہے جو قدرت خدا کے مظہر کو چیلنج کر رہا ہے۔ جو لفظ سننا جانتے ہیں انہی کے لیے میرے فقرے، چھوٹی سی مجبوری ہے کہ مجھے فضائل کے علاوہ کچھ اور پڑھنا نہیں آتا۔ کیا کہا؟ تیرے دربار میں کوئی ایسا بدبخت ہے جو قدرت خدا کو للکار رہا ہے، جو مظہر الہی کو للکار رہا ہے۔ پھر ہاتھ بڑھایا، پھر روٹی اڑی۔ ہارون کے تخت کے پیچھے قالین ہے جس پہ شیر بنا ہوا، واقعہ تو آپ کا بہت سنا ہوا، ایک تازہ تر رخ آپ کے حوالے کرنا۔ مولا نے شیر کی طرف دیکھا کہ یا اسد اللہ خذ عدو اللہ،
اے شیر پکڑ اللہ کے دشمن کو. نہیں نہیں نہ اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں گزروں گا. گو تاخیر ہو گئی ہے لیکن اتنی نہیں. گو سردی ہے مگر اتنی نہیں. اے شیر پکڑ اللہ کے دشمن کو. مولا دشمنی تو آپ سے کیا ہے. کہ یہی بتانا ہے دشمن کے دربار میں جو ہمارا دشمن ہے وہی تو اللہ کا دشمن. اچھا دیکھیے اشتہار لگا ہوا تھا اور میں یہاں سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ زہاد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے نظامت میں. تو آپ نے دیکھا کہ میں زہاد صاحب سے اس اشتہار پہ لکھے ہوئے نام سے کہہ رہا ہوں وہ میرے یہاں محفل ہے نظامت کر دیجئے. تو آپ دیکھ کے کہیں گے تو نا مولانا کو سردی زیادہ لگی ہوئی ہے بھلا کہیں تصویروں سے بھی بات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں تصویر سے بات کروں تو میری عقل پہ شک ہو جائے گا. میں نے تو جملہ کہہ دیا اور اللہ جانے میرا یہ عزادار بیدار ماتمدار مجمع کہاں بیٹھا ہے. میں اگر تصویر سے بات کروں اور آپ مجھے دیکھیں تو آپ کو شک ہوگا نا اسد زیدی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے کم از کم تصویر سے بھی باتیں کرتے اور تصویر بھی جواب دیتی ہے. اچھا جو اتنی سی عقل رکھتا ہو اسے تو پتا ہے تصویر نہیں بولتی اور جو عقل اول کا بیٹا ہو اسے نہیں پتا کہ تصویریں نہیں بولتی. تو مولا تصویر سے کیوں کہہ رہے ہیں یا اسد اے شیر ماننا پڑے گا یا امر امامت میں شک کر کے میں کافر ہو جاؤں ورنہ امام نے ارادہ کیا وہاں تصویر زندہ ہو گئی. شیر کودا جادوگروں کو کھایا. لفظ کتابوں کے یہ ہیں جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں. خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا. جب کھا چکا جادوگروں کو یاد رکھیے گا جناب موسیٰ کا عصا اپنا تھا. یہ قالین بھی غیر کا دربار بھی غیر کا. شیر پلٹا جب عصا بنا تھا تو جناب موسیٰ کا اختیار نہیں تھا وہ تو پروردگار نے بنایا تھا اور اس نے موسیٰ سے اجازت نہیں لی تھی کہ جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاؤں کس کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا. مگر یہ جب جادوگروں کو کھا چکا تو اب ہارون کی طرف پلٹا اور مولا کے قدموں میں آ کے کہنے لگا مولا اگر اجازت ہو تو اسے کھا جاؤں. امام نے کہا اجازت نہیں ہے ابھی حکمت الہی اور مشیت الہی نہیں ہے. جا کے دوبارہ تصویر بنا. کہنے لگا فرزند رسول جادوگر بڑے قیمتی تھے بہت پیسے دے کے بلایا تھا اگر واپس آ جائیں گستاخی ہو گئی ان سے. پلٹ کے کہنے لگے اگر موسیٰ کا عصا لوٹا دیتا. کہاں بیٹھے ہیں آپ کیا سن رہے ہیں. اگر موسیٰ کا عصا لوٹا دیتا تو یہ شیر بھی لوٹا دیتا لیکن ہم ورثہ نبوت کے وارث ہیں. آپ نے دیکھا غور طلب بات یہ ہے جناب موسیٰ کا عصا موجود تھا لکڑی کا. امام نے کیا کہا یا اسد اے شیر. یا اور اسد میں 2 الف کا فاصلہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے دیکھا صرف تصویر ہے. میں نے یہ دیکھا تصویر سے ہڈی بنی ہڈی پہ گوشت آیا گوشت پہ کھال آئی کھال سے جوان شیر بنا شیر بن کے حملہ کیا. شیر بن کے حملہ کیا. کسی نے پوچھ لیا مولا یہ بتائیے وہ بھی موسیٰ ہیں یہ بھی موسیٰ ہیں فرق کیا ہے. کہنے لگے جب طور سے جناب موسیٰ 40 راتیں گزار کے آئے تو دیکھا کہ عوام بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. تقریر ختم ہو رہی ہے. آئے اور جناب ہارون سے پوچھا میں تمہیں وارث بنا کے گیا تھا سادہ سا سوال کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں آپ سے. 30 راتوں کے لیے گئے تھے جناب موسیٰ طور کے میقات کی راتوں 10 راتیں بڑھ گئی لیکن قوم کو بے وارث نہیں چھوڑ کے گئے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں ایک وارث بنا کے گئے. جو نبی 30 راتوں کے لیے جائے وہ تو وارث بنا کے جاتا ہے اور میرا رسول اگر قیامت تک کے لیے جا رہا ہو تو قوم کو بے وارث چھوڑ جائے. آئے بڑی توجہ رہے تاکہ ختم ہو رہی ہے. آئے اور پہلے جناب ہارون کی طرف دیکھا. ہارون نے جو کہا وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. آئے اور کہنے لگے ذرا میں پہلے سامری کی خبر لوں. گریبان سے پکڑا. قرآن کہتا ہے جاء موسیٰ غضبان. غضب کے عالم میں آئے موسیٰ. کیسے آئے؟ غضب کے عالم میں آئے جلال کے عالم میں آئے. جاء بہی غضبان غضب کے عالم میں آئے موسیٰ غصے کے عالم میں آئے جلال کے عالم میں آئے. جو ترجمہ آپ کو قبول ہو. جاء موسیٰ غضبان غضب میں آئے. دیکھیے اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اور میں طاقت ہی نہ رکھتا ہوں قوت ہی نہ رکھتا ہوں بدلہ لینے کی اور میں کہوں دیکھا علی صاحب میں نے صبر کیا
تو ہو سکتا ہے یہ پلٹ کے کہیں آپ کر ہی کیا سکتے تھے مولانا؟ اس کا مطلب ہے صبر وہ کرے جس کے ہاتھ میں بدلہ لینے کی پاور اور طاقت بھی ہو، وہ صبر کرے تو سمجھ میں آتا ہے۔ جناب موسیٰ طاقتور بھی ہیں، لیکن عالم جلال یہ ہے کہ القل الواح، توریت کی الواح جناب موسیٰ کے ہاتھوں میں زمین پہ پھینکا اور سامری سے کہا کیسے بلوایا تو نے اس بچڑے کو؟ کہ میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا۔ جہاں جہاں سے جبرائیل کا گھوڑا گزرتا تھا وہاں وہاں کی مٹی میں زندگی آتی تھی۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے جبرائیل کے گھوڑے کی سم کی مٹی اٹھائی، اس گوسالہ میں بچڑے میں ڈالی، یہ زندہ ہو گیا۔ شرم نہیں آتی عالم اسلام کو؟ جبرائیل کے گھوڑے کی سم کی مٹی تو زندگی دے، اور یہی جبرائیل جس حسین کا جھولا جلائے اس کی خاک شفا نہ دے۔ لیکن اب وہ فقرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور تقریر اپنی منزل سے بالکل قریب ہو گئی۔ بچڑا دیکھا، کہنے لگے سامری تجھ سے تو کریں گے بعد میں بات، یہ بچڑا بھی تو مخلوق خدا ہے۔ میرے خیال ہے دل نہیں چاہ رہا، یہ بچڑا بھی تو مخلوق خدا ہے۔ کہنے لگے جناب موسیٰ ہے مخلوق خدا، اللہ کی حجت تجھ سے کہہ رہی ہے، بول۔ لفظ تفسیر عسکری کے نہ ہوتے تو میں کبھی نہ کہتا۔ پلٹ کے اس نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ بھائی وہ تو مخلوق خدا ہے نا، کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام۔ کہ یہ بتا میری قوم نے تیری پوجا کیوں کی؟ اگر کتابوں میں فقرے نہ دکھا سکوں تو میں اس منبر کا مجرم۔ پلٹ کے کہنے لگے سرکار کیونکہ انہوں نے آپ کی بتائی ہوئی 2 تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا۔ جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا نہ دامن وقت میں گنجائش ہے نہ میں سمجھا سکتا ہوں۔ پلٹ کے کہا کون سی تعلیمات؟ کہ ایک انہوں نے ولایت علی کو چھوڑ دیا تھا، دوسرا آل رسول پر درود پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اسی دن سمجھ گیا علی کو چھوڑنے سے بندہ کم از کم بت پرست بن جاتا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ جا موسیٰ غضبان، غضب میں آیا موسیٰ۔ اگر میں کچھ کر ہی نہ سکتا ہوں تو غصے کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اگر طاقت ہو اور صبر کریں، بس فرق یہ ہے اس سے بہتر فرق نہ بتا سکتا ہوں نہ ہو سکتا ہے۔ امام سے پوچھنے والے نے پوچھا دونوں موسیٰ میں فرق کیا ہے؟ ایک بنی اسرائیل کے موسیٰ ہے، ایک بنی ہاشم کا موسیٰ ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے وہ غضب والا موسیٰ ہے، یہ موسیٰ کاظم ہے، کہ جس کا ایک ارادہ نظم عالم کو برہم کرنے کے لیے کافی ہو، اور پھر وہ 14 برس قید خانے کی تاریکی میں گزارے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا۔ بہت طویل و عریض مصائب نہیں پڑھنا مجھے، لیکن آج شب شہادت ہے تو 2 جملے سن لیجئے۔ جب قید کرنے کے لیے بغداد سے فوجیں مدینے آئی ہیں تو امام گھر سے رخصت ہوتے ہوئے 18 بیٹیوں کے بابا ہیں موسیٰ کاظم۔ بیٹیوں نے 2 رویا قطار بنا لی اور ایسے چلے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے۔ دیکھیے آپ ہر مجلس میں سنتے ہیں کہ مجلسوں میں کچھ بیویاں بڑی دور سے پرسہ لینے آتی ہیں۔ ایک بی بی بقیہ سے آتی ہے، ایک شام سے آتی ہے۔ آج ایک جملہ سن کے ایک اور بی بی کو پرسہ دینا، آج ایک بیٹی قم سے بھی بابا کا پرسہ لینے آئی ہے۔ اے بی بی معصومہ، یہ آپ کے بابا کے عزادار آئے ہوئے ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں 2 رویا قطار بنائی، اور اب جو باب چلا تو ایک صدا آ رہی تھی واہ محمدہ واہ غربتہ۔ کوئی منظر یاد آیا جب عصر عاشور حسین چلے تھے تو بیویوں نے ایسے ہی 2 رویا قطار بنائی۔ رونے میں نہ شرم کرنا عزاداران امام آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پر رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ آج تو وہی چھٹا امام اپنے لال کا پرسہ لینے آیا ہوگا۔ عزاداران امام قبر رسول پہ آخری رخصت کے لیے آئے، مولا حالت نماز میں تھے جس وقت لشکر آیا ہے۔ ہاں ظالموں نے امام کی نماز مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا، یہاں مولا رکوع کے عالم میں آئے تو پیچھے سے ایسا دھکا دیا کہ میرے مولا کے رخصت
سار قبر رسول پہ لگا. ایک مرتبہ قبر رسول سے خود کو لپٹا کے ایک فقرہ کا لانا میں آپ کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتا مگر یہ امت مجھے قبر رسول سے جدا کر رہی ہے. آزاداروں بڑی قریب ہے 28 رجب حسین نے بھی کبھی چلتے ہوئے یہ فقرہ کہا تھا لالا میں آپ کی قبر سے دور نہیں جانا چاہتا لیکن راوی کہتا ہے قبر رسول پر آئے تو قدم جما جما کے آ رہے تھے مگر ایک اور قبر پہ حسین آئے تو اب گھٹنوں کوہنیوں کے بلائے اور کہتے جاتے تھے اماں تیرا حسین آ گیا. اجرکم اللہ. لکھنے والوں نے لکھا 3 درباروں میں بغداد سے پہلے لے جایا گیا. ہاں کبھی بصرے لایا گیا کبھی کوفے لایا گیا مگر جب بصرے میرے امام کو قید کر کے لایا گیا تو عالم یہ ہے کہ حاکم تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا ہے. امام کی نظریں اٹھی بڑا ناگوار ہوتا ہے اہل بیت کے سامنے اگر میں نوشی کی جائے مگر مولا موسیٰ کاظم میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ہے میرے امام حاکم شراب نوشی کر رہا ہے مگر مولا حاکم کے دربار میں 7 بے پردہ مائیں بہنیں تو نہیں ہے. ہائے سید سجاد اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس لیکن شب شہادت نہ ہوتی تو 2 جملے نہ کہتا. کم لکھنے والوں نے 3 زندان لکھے زیادہ لکھنے والوں نے 7 زندان لکھے لیکن جس زندان میں بھی قید کیا جاتا امام کے کردار کو دیکھ کے اس زندان کا دربان مولا کا عاشق ہو جاتا اور جب کہا جاتا کہ ظلم کرو تو پلٹ کے کہتا جو دن رات عبادت خدا میں ہو میں اس پہ کیسے ظلم کروں. ایسے میں تلاش کیا گیا کوئی بڑا شقی القلب ہو. کسی نے بتایا ہاں سندھی بن شاہد کو آل محمد سے بڑا بغض ہے بڑی نفرت ہے اسے بلا تو وہ فرزند رسول پہ ظلم کرے گا. عزادارو اس نے ایسا ظلم کیا کہ جب کوئی چاہنے والا امام سے ملنے کے لیے آیا تو کہا جا زندان سے اپنے امام کی زیارت کر لے. روشن دان سے جھانکا تو پلٹ کے کہا سندھی میرا امام تو زندان میں نہیں ہے وہاں تو ایک سفید چادر بچھی ہوئی ہے کب وہی تیرا امام ہے. اتنے نحیف ہو چکے ہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جاتا تھا. ہاں زادارو دن کے آخر میں 1/4 روٹی دی جاتی تھی. امام رضا نے فرمایا سندھی روزانہ میرے بابا کو تازیہ نے مارا کتابیں فیصلہ نہ کر سکی کربلا سے کوفہ کوفے سے شام سید سجاد کو زیادہ تازیہ نے مارے گئے یا سندھی کی قید میں میرے مولا موسیٰ کاظم اجرکم اللہ. لیکن جب ظالم کا دل نہ بھرا تو اس نے گڑھا کھدوایا کہا جاؤ زنجیریں اور بیڑیاں لاؤ. ارے کئی وزنی زنجیریں اور بیڑیاں مولا کو پہنائی گئیں. مولا کی زیارت کا فقرہ سنو گے آزاداران امام. السلام علی ذی ساق المرضوض بحلق القیود. اس قیدی پر سلام جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی. اجرکم اللہ. امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. ہو گئی مجلس 2 جملے شہادت کے سن لیجئے. السلام علی ذی ساق المرضوض بحلق القیود. اور ایسے میں ایک تنگ گڑھے میں مولا کو رکھا گیا. زندان اتنا اندھیرا تھا کہ نہ فجر کی نماز کی خبر ہوتی تھی نہ دل نکلنے کی خبر ہوتی تھی. چھت اتنی نیچی تھی کہ میرا مولا قیام نہ کر سکتا تھا. دیواریں اتنی تنگ تھی کہ مولا بیٹھ نہ سکتے تھے. اللہ جانے کتنے دن موسیٰ کاظم نے حالت رکوع میں گزار دیے لیکن اس کے بعد سندھی کا دل نہ بڑھا. اس نے عزاداروں دونوں طرف لوہے کی سلاخیں لگائیں اور زہر پلایا گیا. ہاں 23 رجب کو مولا کو زہر دیا گیا ہے. 3 دن مسلسل میرا مولا زہر کی شدت سے تڑپا. لیکن سنو کہ فقرہ کتابوں کا کیا ہے جسے زہر ملتا ہے نا وہ تڑپ کے کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے مگر موسیٰ کاظم کیا کریں دائیں بھی لوہے کی سلاخیں ہیں بائیں بھی لوہے کی سلاخیں ہیں. اب جو درد سے تڑپتے ہیں اور سلاخیں پہلو کو زخمی کرتی ہیں بقیہ کا رخ کر کے کہتے ہیں دادی زہرا آپ کے زخمی پہلو پہ سلام. عزادارو زہر ملا. میرا مولا زہر کی شدت سے تڑپ رہا تھا لیکن ایسے میں کاغذ قلم لایا گیا. کل لکھ کے دیجئے ہم نے آپ کو کچھ نہیں کیا آپ اپنی موت اس دنیا سے جا رہے ہیں. کہ شرم کر امام وقت
وقت سے جھوٹ لکھوانا چاہتا ہے کہ لکھیے موسیٰ ابن جعفر ورنہ میں ظلم کروں گا۔ ازاداران امام جب مولا نے نہ لکھا ایک قالین منگوایا گیا، زہر دے کے بھی تسلی نہ ہوئی، آخری جملہ مولا کو قالین میں لپیٹا گیا، کچھ لکڑی کی لاٹھیاں منگوائی گئی، ظالموں نے لاٹھیاں برسانی شروع کی، بغداد کی زمین لرز گئی، زندان کی دیوار کے ساتھ کوئی کالے برقے والی بی بی صدا دیتی تھی، ظالم رحم کا تو نے زہر بھی دے دیا، اب میرے لال پہ ظلم نہ کر۔ ماتم امام